ظلم ہے، غلو ہے، بدعت کے درجے میں ہے، اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کچھ جھوٹی بات منسوب کر دی جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ اذان صحیح نہیں دیتے، وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے، مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال اذان نہیں دیں گے۔ انہوں نے اذان نہیں دی۔ اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے، کیونکہ وہ تہجد کی، یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ پوچھے کہ فجر کی اذان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اذان چونکہ سیدنا بلال تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی، لہذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں۔ فجر کی اذان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے، ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، تب وہ اذان دیتے تھے۔ تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں۔ تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا، یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، سورج جو ہے اس کی پو جو ہے نہیں پھوٹی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سورج نہیں نکلا۔ بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے۔ وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، روایتیں تو ہیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں، البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، پہلے صحابی تھے سیدنا موسیٰ کے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا، یوشع ابن نون، جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے 40 سال گزارنے کے بعد۔ تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اس وقت کے جو مسلمان تھے، یہودی اس وقت کے مسلمان تھے، اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ کافر ہوئے ہیں، ادروائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے تو مسلمان تھے۔ تو یوشع ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، صحیح بخاری میں ملتا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں، کیونکہ فتح بالکل قریب ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا، ہفتے والے دن ہم تو قتال کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو اگر سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو چیز صحیح سند سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا، اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ القمر کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن بات صحیح سند سے ثابت تو ہونی چاہیے، تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، اور وہ ہے صحیح مسلم میں، کوئی عام کتاب نہیں، صحیح مسلم کے اندر،
کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اوپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی. کس کی ڈیوٹی؟ سیدنا بلال کی. شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے. تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا اس اعتبار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا. اور بیدار کس وقت ہوئے؟ جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا، یعنی دوحہ کے وقت میں، اشراق کے وقت میں، چاشت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو، وہی اس نماز کا وقت ہے. لیکن یہ عادی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں، ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ. کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراق کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے. اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموطا امام مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا. شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی طاری ہو گئی. لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بھی جاگتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. لیکن وہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. سنقرئک فلا تنسیٰ، قرآن پاک میں آیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے. کیوں؟ تاکہ امت سیکھے. جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں آ گئے، غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، مسجد میں آئے پھر فوراً واپس گئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اس سے بال لوگ نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے، آپ کی تو زلفیں تھی بھائی، زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے، اس کے لیے ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے. سر پر پگڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے، تو مجھے یاد نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح. اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو سہو ہوا پھر آپ نے سجدہ سہو کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے. تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا نبی پر معاذ اللہ غفلت طاری نہیں ہوتی، نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے اٹیچ. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے. تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا تابعی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ، اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی، پارہ نمبر 27 میں. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. الحمدللہ. تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی
اس دن تو بڑا ان کی عزت بےزتی کا معاملہ تھا کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس دن تو سورج پھر نہیں پو پھوٹنی چاہیے تھی, وہ تو ایسا پو پھوٹی کہ اشراق کا وقت آ گیا. اور یہ واقعہ بھی صحیح. اب آپ کمپیئر کر لیں, اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کے, اس پر امت کا اجماع ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے. تو بخاری اور مسلم کی احادیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں, اور باقی یہ قصہ کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں, بلکہ رہنمائی کیا غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ